السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تبارک و تعالی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور بیکار پیدا نہیں کیا، انسانوں کو، دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک دن قیامت لائے گا، پوری دنیا نشٹ کر کے، ختم کر کے، ہلاک کر کے ہر ایک کا حساب کتاب لے گا، اچھے کو اچھا، برے کو برا بدلہ دے گا۔ وہ اکیلا رب اللہ تعالیٰ اپنی سب سے عظیم کتاب القرآن الحکیم میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی ہدایت دی ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، جبکہ یہ آیت پورے قرآن میں اور کئی جگہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ قد افلح من تزکا، آواز گونج رہی ہے نا؟ ہاں، مؤذن صاحب تھوڑا سی آواز گونج زیادہ رہی ہے، پھر آواز سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا سا کم کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک صاف کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو پاک صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، کیے کہ کچھ کر رہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کر رہے نا؟ ہاں، یہ زیادہ ہوتا ہے تو گونجتی آواز، سمجھ میں نہیں آتی کچھ، کم کرو نا، کم کرو نا تھوڑا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہاں، تو اپنی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب القرآن الحکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح، وہ نمازی کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنی نماز کے ذریعے اپنے دل کو، اپنے اندروں کو پاک صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، یاد
کیا، ذکر کیا، اپنے ذہن کو، اپنے توجہ کو، اپنے خیال کو، اپنے سوچ وچار کو اللہ کی طرف لگا دیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو ایسے انسان کی نماز کامیاب ہو گئی، قبول ہو گئی، شرف قبولیت تک پہنچ گئی۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، بیان کی طرف دھیان دو نا، کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو اپنا کام کرنے دو، آپ لوگ بیان کی طرف دھیان دو۔ سب اگر ادھر ہی دیکھنے لگے کہ سب کا کام نہیں ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، باقی جو چل رہا ہے مسجد میں ادھر دھیان دو، کوئی اگر ایک آدمی کچھ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ نماز دنیا میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، حضرت آدم کے زمانے سے نماز ہے، الگ الگ شکل میں رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں صرف 2 وقت کی نماز تھی، ہمیں 5 وقت کی ملی، حالانکہ 50 جو 5 وقت کی پابندی کرے گا 50 کا ثواب ملے گا۔ اچھے برے منافق سچے صحابہ سب نماز میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں ضرور آتے تھے، اس لیے آتے تھے کہ اگر نہیں آئیں گے تو اپنا پول کھل جائے گا کہ ہم منافق ہیں، پکا ٹھپا لگ جائے گا۔ تو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ مسجد میں پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھتے تھے، نماز میں شریک ہوتے تھے۔ حدیث میں ہے کچھ لوگوں کی نماز بہترین مخمل کے خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اللہ تک پہنچا دی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی نماز گندے چندے میں لپیٹ کر اسی وقت پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے۔ اب میں بھی نماز پڑھ رہا 50 سال ہو گیا، زندگی نکل گئی، میرے ابا بھی پڑھ رہے، میرے دادا بھی پڑھ رہے، میرے بچے بھی پڑھنے لگے، بچوں کے بچے ہو گئے، وہ بھی مسجد میں آنے لگے، لیکن ایک چیز ہم کو حساب کرنا ہے، کیا میری نماز قبول ہوئی؟ کیا میری نماز کا کچھ فائدہ مجھے ملا؟ کیا میری نماز سے مجھے کچھ حاصل ہوا؟ کیا میری نماز مجھے کچھ دے سکی میری زندگی میں، میرے عمل میں، میرے خیال میں، میرے سوچ میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری زندگی میں نماز کی وجہ سے کچھ پریورتن ہوا، کچھ بدلاؤ آیا، کچھ بدلا؟ میں پہلے بھی گالی بکتا تھا، ابھی بھی بک رہا ہوں، پہلے بھی تیری زندگی جی رہا تھا، ابھی بھی ویسے ہی جی رہا ہوں، پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، ابھی بھی دے رہا ہوں، تو میری نماز میرے ساتھ کیا کر سکی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ فلاں بندہ اے اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی، ایک نہ ایک دن دھیرے دھیرے وہ برائیوں سے بچ جائے گا، رک جائے گا، برے خیال سے، برے عمل سے، برا کرنے سے، برا سوچنے سے وہ انسان بچ جائے گا، اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ اور اگر نماز میری نہیں روک پائی میرے کو، اسی ڈگر پہ زندگی چل رہی، اور بڑھ گیا، اور گالی بکنے لگا، اور زیادہ میں اپنی زندگی کے اندر ڈسٹرب ہو گیا، تو پھر میری نماز کا حاصل کیا؟ میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ نمازی کامیاب ہو گیا جس نے دل کو پاک صاف کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، شیتکری کسان زمین کے اندر جب بیج ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خوب مہنگی بیج خرید کے لائے گا اور اسے پھینک دے گا کہ زمین پہ، بولو تو ذرا کیا کرے گا؟ مہنگی بیج خرید کے لایا، زمین پہ پھینک دیا، ایسے ہی ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پانی سے بہہ گئی۔ کیا کرتا ہے کسان؟ کیا بولو آپ بولو؟ بیج ڈالنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہل چلائے گا، ہل چلانے پہلے تو وہاں کی خراب بڑے بڑے پتھر اڑا کے پھینک دے گا، گھاس نکال لے گا، زمین برابر لیول کرے گا، ہل چلائے گا، اور پھر اس کو ایک دم بہترین، پھر بولتا روٹر چلائے گا، اس کو نرم کر دے گا، پھر اس کے بعد اس پہ وافا بنائے گا، اور جہاں ترتیب اور طریقے سے بیج ڈالنا ہے بیج ڈالے گا۔ اب ایک کسان نے سب محنت کر کے زمین تیار کر کے بیج ڈال دیا۔ کسانوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بہت جگہ دی ہے، بار بار دی ہے۔
زندگی اور موت کو سمجھنا ہے تو بیج اور جھاڑ اگتا ہے اس کو دیکھو۔ اللہ نے کہا اب کسان نے محنت کر کے بیج ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب پانی ڈالنے کے بعد وہ بیج اگ گئی، کوپل ٹوٹ گئی، تھوڑا سا آنے لگی، آتے آتے 2-3-4 انچ پودا بڑا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسان چلا جائے اور 4 مہینے کے بعد آئے تو کیا ہوگا؟ بولو تو بیج آ گئے، اتنا اگ گئے اور چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، اور 4 مہینے کے بعد آ رہا ہے، بولو نا، ہاں فصل خراب ہو جائے گی۔ کیسے خراب ہوگی؟ وہ جو ڈالا تھا نا، وہ اس نے سب ترکیب کیا، اس نے کانگریسی گھاس کی بیج نہیں ڈالا، اس نے بھات کی 50 پرکار کی جو گھاس اگتی ہے نا، ایک بھی بیج نہیں ڈالا۔ وہ تو جب کھیت سوکھا تھا تو جلا دیا تھا، ساری گھاس اکھاڑ کے اس کو سلگا دیا تھا، ختم کر دیا تھا اکھاڑ کے۔ لیکن اگر جو بیج ڈالا وہ اتنا آیا، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد آ کر دیکھے گا نا تو جو اس کا جھاڑ تھا وہ اتنا کا اتنا ہی ہے، اور بازو میں اس کی ڈبل گھاس اگ گئی ہے۔ اب بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ وہ گھاس کی بیج تو نہیں ڈالا تھا نا اس نے، وہ کیسے؟ اس کی ڈالی ہوئی مہنگی بیج جو مہنگی بک رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہا ہے، لا رہے ڈال رہے، جس کے لیے بیج ڈالا تھا وہ اتنا سا رہ گیا اور بازو میں گھاس اگ گئی۔ بس ہمارے دل کا یہی حال ہے۔ یہ جو دل ہے نا، دل کو قلب کہا جاتا ہے عربی میں، الٹ پھیر پلٹی مارنے والا، سیکنڈ منٹ پہ پلٹی مارتا ہے، پلٹتا ہے۔ اور اس کے پلٹنے سے ایک فائدہ تو کیا ہے؟ 4 کھانے ہیں، پڑھ لینا، دیکھ لینا ویڈیو میں جا کر، یوٹیوب کا زمانہ، اوپر 2 کھانے نیچے 2 کھانے، اس کے پمپنگ کی وجہ سے پورے بدن میں خون جاتا ہے۔ اور قلب کا دوسرا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنے والا، پلٹی مارنے والا، کبھی یہ بول رہا کبھی وہ بول رہا، کبھی یہ سوچ رہا کبھی وہ کروں کہ نہیں کروں۔ دل کے اندر خیالات کے پل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پلین سے یعنی مکہ جانے کے لیے بمبئی سے بیٹھتے، جدہ کتنے گھنٹے میں ٹچ ہوتے؟ بمبئی سے جدہ 4.5 گھنٹے میں ٹچ ہو جاتے۔ میں خیالوں میں کبھی جا چکا ہوں مکہ، خیالوں میں اب بھی کعبہ کے دروازے کے پاس تصور کرتا ہوں تو پہنچ گیا کہ نہیں؟ خیالوں میں اب بھی پہنچ گیا نا۔ تو تصور اور خیال اتنی تیز چیز ہے کہ ہر سواری سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو دل ہے نا، یہ جو دل پلٹی مارتا ہے، تو بس معاملہ یہی ہے۔ اس دل میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم لوگ سنے ہیں کیا؟ کسی نے سنا ہے کہ نہیں سنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے، ایمان کی دعوت دیے، لوگوں نے پتھر مارے، جوتے میں خون بھر گئے۔ روایت سنے نا، دیکھے کیا ہم نے؟ صحابہ نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ابھی جو دل ہے نا، قلب، یہ دل کے تزکا، قد افلح من زکاہا، اس دل کو جو پاک صاف کر لیا کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ کی آیت، اس کے تزکیے کا کام، زکاہا، بار بار صاف کرنا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاکی اور صفائی کے کام میں لگے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الطَّاهِرِينَ، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، دل کی گندگی سے صاف ہو گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو مکمل طور پر کنٹینیو ہمیشہ اپنے دل، دماغ، سوچ، وچار، کپڑا، بدن، جسم، اس کے پاک کرنے پہ مکمل طور پر ہمیشہ لگا ہوا ہے، تو وہ قد افلح من زکا۔ تو یہ دل ہے نا، ایسے ہی ہم نے ایمان لایا۔ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، چاروں خلیفہ کو نہیں دیکھا، اس کے بعد کا دور آج تک کلام پاک ہمارے پاس آیا،
کچھ نہیں دیکھا. اس لیے حدیث میں ہے کہ یہ بعد میں آنے والوں کا ایمان اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. کچھ بھی معلوم نہیں، کلام پاک کھولے، پڑھے، عالم نے ترجمہ کیا، درس دیا، بتایا، گھر میں باپ نے کہا، ماں نے کہا چھوٹے بچے کو، اللہ دیکھ رہا ہے، سو جا سو جا، ماں کہہ رہی ہے. اور پھر کبھی قرآن لگا تو وہ 2 سال کا بچہ کچھ بولنے کے لائق نہیں ہے، کبھی کوئی پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے ہل رہے ہو، اللہ پڑھ رہے ہو. یہ سب ودیت کس نے کیا؟ کچھ نہیں معلوم. نبی کو نہیں دیکھے، صحابہ کو نہیں دیکھے، حضرت جبریل آئے تھے قرآن دیے وہ نہیں دیکھے. یہ ایمان ہے. یہ ایمان کا بیج لگ گیا میرے باپ میں، میری ماں نے، مدرسے میں، اسکول میں، گلی محل میں، سماج معاشرے میں. مسجد ہے، مسجد میں آ رہا، بچے بھی آ رہے، جب سے آ رہا ایک محبت ہو گئی. کوئی مسجد توڑنے آئے گا تو جان دے دوں گا، کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو گلا کٹا دوں گا، ہے نا. یہ سب یہ ہمارے دل میں ایمان کا بیج لگا. بیج لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے نا، یہ ایمان کا جھاڑ بڑھنا شروع ہوا. جو میں نے شروعات کی تھی بات، ایک کسان نے بیج ڈالا، محنت کیا اور 4 مہینے کے لیے چلا گیا، کھیت کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے. 4 مہینے بعد آئے گا تو جھاڑ اتنا سا رہے گا، گھاس اتنی بڑی بڑی رہے گی. اب یہ جو ایمان ہے نا، یہ جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو نبی کو مانا ہے، جو اللہ کو مانا ہے، اسلام کا دم بھرتے ہیں، یہ ایمان کا بیج تو چنگاری ہمارے دلوں میں ہے. اور یہ چنگاری ایسی ہے نا، اس کو جب موقع ملتا ہے نا، یہ اتنا شعلہ بن جاتی ہے. ایک جگہ کشمیر کی مثال دوں گا میں، ابھی نہیں 10 12 15 20 25 سال پہلے کی بات ہے. مجاہدین لا الہ الا اللہ کلمہ لکھا ہوا جھنڈا نہ جگہ جگہ لگا دیتے تھے، باندھ دیتے تھے. انڈین آرمی کو آرڈر آیا کہ وہ جھنڈے نکال لو، آرمی نے نکالنا شروع کر دیا. اب سب آرمی میں زیادہ غیر مسلم تھے، ایک مسلمان تھا. نکالتے 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 آرمی کے دل میں، مطلب محنت لگ رہی، نکال رہے، تو اب ایک نہ ہندو آرمی کے دل میں آیا، نیچے رکھ کے اس کو چیلنے لگا جوتے سے، وہ کلمہ لکھے ہوئے جھنڈے کو. اب یہ مسلم آرمی دیکھ رہا تھا تو اس نے بولا اے نکالنے کا آرڈر آیا ہے نا، اس کو چینج کیوں رہے؟ ٹھیک ہے نکالو، میں بھی نکال رہا ہوں، میں تو مسلم ہوں. نکالنے کا آرڈر ہے، نکال کے عزت سے ایک طرف رکھ دو، بھیج دو، اپنی جگہ چلا جائے گا. تو اس کے بولنے پہ اور چلانے کے لیے اور جوتے میں، تو اس نے مشین گن لیا، دھڑا 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 سب کو اڑا دیا. یہ ایمان کی چنگاری ہے. یہ ایمان کی چنگاری دلوں میں ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو بھی اڑا دیا گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا، یہ ایمان کی چنگاری ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا جو ایمان ہے نا میرے دل میں، اس کا جھاڑ اتنا سا ہے، بازو میں گھاس اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے میرے دل میں، ہے نا. اب میرے کو کیا کرنا ہے؟ ایمان کا جھاڑ تو ہے، اگر یہ گھاس نکال نکال کے نہیں پھینکوں گا نا، شیتکری جا کر وہ گھاس نہیں نکالے گا نا، جتنا بیج ڈالنے پہ خرچہ کرتا ہے نا، پھل آئے تک کے، فصل نکلے تک کے، نینی بولتے ہیں گھاس نکالنے کے لیے، اس سے زیادہ خرچہ کرتا ہے. لوگوں کو لگاتا ہے روزن دان پہ، وہ گھاس نکال نکال کے پھینکتے ہیں. اب یہ میرے دل میں جو ایمان کا جھاڑ بیچ میں خوبصورت لگا ہوا ہے، اس ایمان کے جھاڑ کے چاروں طرف آلتو پھالتو گھاس اگ گئی ہے، پوائزنس زہریلی گھاس جو میرے دل میں اگ گئی ہے. اس کو کون نکالے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق آئیں گے میرے دل میں سے نکالیں گے کیا؟ دوسرے خلیفہ آئیں گے وہ نکالیں گے؟ کون؟ اللہ کے رسول آ کے نکالیں؟ کون نکالے گا؟ میرے دل میں گھاس ہے، اس کو کون نکالے گا؟ میں ہی نکالوں گا. اب یہی ہوا، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کی نماز قبول ہو گئی جس نے اس دل کو پاک کر لیا. نماز بھی آ رہا، 5 وقت آ رہا، اوابین بھی پڑھ رہا، چاشت بھی پڑھ رہا، مغرب کے بعد بھی نفل پڑھ رہا، عشاء کے بعد تہجد میں بھی اٹھ گیا. لیکن یہ دل میں گھاس اگی ہوئی ہے نا، یہ نکال کے پھینکنا نہیں چاہتا میں. کیا فائدہ دے گی مجھے؟ میرا ایمان مجھے کیا فائدہ دے گا؟ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. ایک تو وہ ہے لم تکن آمنت، ایمان لایا ہی نہیں اس نے. ایمان
کا جھاڑ دل میں لگایا ہی نہیں اس نے، اور ایک ایمان کا جھاڑ تو لگا لیا لیکن ایمان کے جھاڑ کے بعد اس جھاڑ سے کچھ فائدہ ہی نہیں لیا۔ کیسے نہیں لیا؟ بازو کی گھاس بڑھ رہی تو کہاں پھول دے گا، کہاں پھل دے گا، وہ گھاس کے اندر دبا ہوا ہے۔ اب اس دل کا تزکیہ کرنا ہے، پاک صاف کرنا، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ مفسرین سے پوچھو، مفتی صاحب امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وصلی اور فصلی فا لگا ہوا ہے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کیا، نام لیا، فصلی اس کی نماز ہو گئی۔ منافقین کے تعلق سے قرآن میں کیا؟ یراؤون الناس ولا یأتون الصلاۃ الا کسالی، نماز میں بڑی سستی سے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، مذبذبین بین ذلک، ادھر آ کے کھڑے ہیں دکان کا سوچ رہے، دل میں اللہ کا خیال آیا ہی نہیں، تذبذب میں ہے، یاد آ گیا دکان کا تالا لگایا تھا کہ نہیں، چابی کہاں تھی اس کو بولا تھا کہ نہیں، دوسرے ہی خیال آ گیا، پوری 4 رکعت میں وہی کیسٹ چل رہی ہے، نہیں، ذکر نہیں ہوا، اللہ کو یاد نہیں کیا، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا، نہ ادھر اللہ کی طرف لگا، ولا الہ الا، نہ جو دکان کا سوچ رہا ہے، اس سے اچھا دکان ہی میں بیٹھا رہتا نا تو دکان کا کچھ دھندا تو ہو جاتا، یہاں آ کے کچھ حاصل بھی نہیں ہوا، یہاں کھڑے ہو کے دکان کا سوچ رہا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین بین ذلک ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر کیا بھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، جلدی پڑھا، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا خود کو نہیں معلوم۔ امام صاحب نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورے پڑھے، دوسری رکعت میں نکل کے باہر، بتاؤ تو پہلی رکعت میں کون سے سورے پڑھے تھے؟ تبت یدا ابی لہب پڑھے تھے، وہ بھی اس کو یاد نہیں، بتاؤ دماغ اس کا ذہن کہاں تھا؟ مطلب دکان میں تھا، تو یہ ذکر کی طرف آیا ہی نہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اب ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں میں، عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، لڑکی اور لڑکا ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں، نام آ جائے ان کے سامنے، کسی کا بھی نام آ جائے، اس سے ملتا جلتا اسپیلنگ آ جائے تو پھٹ سے ان کے وہ تصور آ جاتا ہے، وہ خیال آ جاتا ہے، وہ یاد آ جاتا ہے، رو پڑتے ہیں، ارے میں اس سے محبت کرتی ہوں، کرتا ہوں، میں اس سے بنا شادی کیے مروں گا نہیں، میں مر جاؤں گا دوسرے سے کروں گا نہیں، یہ دنیاوی مجازی عشق ہے نا، لیکن اس کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ اس سے پوچھو نا، روٹی پکا رہی، اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، سائیکل چلا رہا، گاڑی چلا رہا، تو عشق کیا ہوتا ہے؟ میرے کو تیرا ہی خیال ہے، تو میرے ذہنوں سے، میرے خیال سے ہٹتا ہی نہیں، ہٹانا چاہوں تو بھی، اٹھتا ہوں تو خیال آتا ہے، بس یہی کہا گیا عشق حقیقی، اللہ کو ایسے یاد کرو۔ اب اللہ ایسے یاد کیسے ہوگا؟ ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تسبیح لے کے کر رہا، ایک تو نماز میں کر رہا، سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع کی، سجدے کی، التحیات للہ، ہر قسم کی سلامتی، قربانیاں اللہ تیرے لیے ہے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا، ترجمہ سوچ رہا، یہ سب ذکر ہوا، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پوزیٹو طریقے پر یاد کرنا، اللہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے اللہ سے سب سے زیادہ سخت ایک نمبر پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی سے محبت، پھر نبی سے، پھر نبی کے بعد کسی چیز سے محبت، دین اسلام سے، دین اسلام کی باتوں سے، اللہ کے کلام سے، اس کے بعد کسی سے محبت، کسی سے عشق، تو میں اللہ سے محبت کر رہا، اب یہاں سے نماز پڑھ کے نکلا، گھر پر گیا، ایک بری خبر سننے کو ملی، میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اتنے کا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، نگیٹو خبر سننے کو ملی، تو قرآن میں کیا کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ جو نقصان ہوا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ جو ہے نا، میں کھڑا ہوں نا، میرا بدن، میرا جسم، میں بھی اللہ کے لیے ہوں، جب چاہے لے لے، کیونکہ یہ بدن میرا نہیں ہے، یہ جان اور جسم میری نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دن بدن ہم اللہ کی طرف آگے بڑھ رہے۔
इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा, धीरे 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 तू किधर जा रहा? बुढ़ा हो रहा ना, बर्थडे हर साल मना रहा, बुढ़ा हो रहा, तो किधर जा रहा? अल्लाह की तरफ। कादिहुन, घिसट रहा, धीरे धीरे अल्लाह की तरफ आगे बढ़ रहा। इला रब्बिका कदहन फमुलाकीही, और एक दिन जाके मुलाकात होगी, अल्लाह के सामने खड़े हो जाएगा। कितनी हदीसें हैं? 5 चीज़ों के बारे में, जब तक अल्लाह को जवाब नहीं दे देगा अल्लाह के सामने से कदम हट नहीं पाएंगे, हटने नहीं देगा अल्लाह ताला। बोल, किसी और वक्त वो हदीस बताऊंगा। ये अल्लाह को याद करना है। फिर ये दुनिया की चीज़ें, अल्लाह तूने बदन दिया, जिस्म दिया, पैदा हुए तो कितने किलो के थे? क्या भाई, पैदा हुए तो हाँ 3 किलो है ना, कोई 3, 3.5, 4 किलो होगा, कोई 2.5 किलो होगा, बस ना। अब उसके बाद अब मरेंगे तो कितने किलो के रहेंगे? बोलो तो हाँ 60, 70, 80, 90, 100, कोई 100 के ऊपर। जिंदगी भर में क्या किया हमने? 3 किलो लेकर आए थे, 80, 90 किलो किए, और कुछ किए क्या हमने? और क्या किए? हाँ, अगर इस दिल के अंदर अल्लाह की याद का चिराग नहीं जलाया, नमाज में भी आए, 50 साल से नमाज पढ़ रहे, ये अल्लाह की याद, यही अल्लाह तूने जो किया ना ये नुकसान, अल्लाह तेरी मर्जी, तेरी खुशी, तूने किया, तेरे करने से हुआ, और तूने जो किया ना मेरे अच्छे के लिए किया, वो फ़ायदा हो कि नुकसान हो। तू मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता अल्लाह ताला। मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ, अपने चेहरे से, अपने दिल से, अपने रिएक्शन से, अपनी आवाज़ से, और पहले ही चिल्ला दिया, या अल्लाह क्या किया तूने, ये ख़त्म, अब सब्र नहीं। अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, पहली निगेटिव खबर मिली, दुख तकलीफ़ की, उसी वक्त तो बोलो हकीकत में ये कुछ नहीं, ये हमारी जान, हमारा माल, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह को याद करना हुआ। 10 साल की नमाज से ये ट्रेनिंग हुई क्या मेरी? 10 साल, 20 साल, 25 साल ये ट्रेनिंग हुई क्या? चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया नुकसान का, अल्लाह तेरी मर्ज़ी, तेरी मर्ज़ी की वजह से हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही आयत है इमाम साहब आगे, जो ये करके दिखा देंगे, अपनी ज़िंदगी में नुकसान होता हुआ देख कर भी अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि शुक्राना। अल्लाह जो तबाह हुआ ना, जो हलाक हुआ ना, जो नुकसान हुआ ना, वो तो थोड़ा है, बाकी तेरा दिया हुआ बहुत है, उस पर तेरा शुक्रिया, तेरे किए हुए नुकसान पे शिकवा क्यों करूं? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो खूब दूंगा, वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री करोगे तो ऐसा सताऊंगा, इतना परेशान कर दूंगा, भागने जगह नहीं मिलेगी। तो जिसने कहा ना मुसीबत दुख तकलीफ पर जिक्र, नमाज मेरी कबूल हुई कि नहीं, इस जिक्र का असर मेरे दिल पे हुआ कि नहीं, दिल से फालतू की घास निकली कि नहीं, ईमान का झाड़ बड़ा हो रहा कि नहीं, वो समझ में कहाँ से आएगा? ऐ अल्लाह, कारसाज तू है, करने वाला तू है, अच्छा भी तूने किया, बुरा भी तूने किया। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मुनाफिकीन चिल्ला दिए, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। अब तो गए कटे, ख़त्म, इधर से भी दुश्मन, इधर से भी दुश्मन, चारों तरफ से। ऐ नबी यही लाए थे, हमको इसी के लिए लाए थे क्या? यही वादा किए थे क्या? अल्लाह का भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा दोनों झूठा, धोखा निकला। नौज़ बिल्लाह, मुनाफिकीन ने कहा। उसी वक्त पक्के ईमान का झाड़ जिनका बड़ा था, जिनके दिल में कांग्रेसी घास नहीं थी, जिनके दिल में जहरीली घास नहीं थी, ईमान का झाड़ बड़ा था, वो पक्के मोमिन कहने लगे, हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु। अरे ये जो दुश्मन आ रहे ना, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, अल अहज़ाब चारों तरफ से आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी जमात को घेर ले रहे। यही तो अल्लाह का वादा है। अब देखो अल्लाह का वादा कैसे पूरा होता है, अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। बस अब हम पहुंच गए अल्लाह की मदद के करीब। अल्लाह की मदद की एक बाउंड्री है, अल्लाह की रहमत की एक बाउंड्री है, अल्लाह की दी हुई नेमतों की एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री पे जाके अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत जाके हमको लेना पड़ेगा, घर बैठे नहीं आएगी। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किए, चांद के टुकड़े हुए, इशारा करते ओहद पहाड़ सोना बन जाता।
بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک صحابی نے آ کے کیا دعا کرو، دعا کیے، سلام پھیرے سے پہلے سب بھیگ کر بہ گئے۔ دوسرے ہفتے وہی صحابی آ کے کہتے اللہ کے رسول بہت ہو گیا، جانور ہلاک ہو رہے، اب دعا کر دو کم ہو جائے۔ اللہ اسی خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا، انگلی کا اشارہ کر رہے تھے، بادل ایسے سرکتے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول خدا بن گئے تھے؟ آپ کی انگلی سے سرک رہے تھے؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے سرک رہے تھے۔ ایسے نبی یہ ہو رہا، یہ سب کچھ ہو رہا، لیکن عقیدہ اور ایمان کیا ہوا ہمارا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہی دل میں ہمارے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا جھاڑ اللہ دے گا، مجھے ضرور دے گا، سب کچھ دے گا، میرا بچہ پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، میرا گھر بھی بن جائے گا، ٹپک رہا ہے پترا چو رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اور ایمان اتنا یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی اللہ کا وعدہ پکے مومنوں نے کہا۔ یہ ہماری نماز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ نماز ہماری ٹریننگ کرنا چاہیے۔ نماز سے نکل کے جانے کے بعد ہمارے اندر وہ پختگی آنا چاہیے، پکا پن آنا چاہیے کہ اللہ سے جٹ گیا میں، اب اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس ذکر کے موضوع کو آگے اور انشاءاللہ لیں گے، باتیں تھوڑا ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ درس قرآن کے لیے بیٹھو۔ چلو کبھی توفیق ہوگی تو درس قرآن کے لیے بیٹھیں گے، نہیں اس کے بعد جب موقع ہوگا اس ذکر والی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے جھاڑ کو جو دل میں لگا ہوا ہے ضرور ہے، چھوٹا ہو گیا، دب گیا، خواہشات تمناؤں گھاس پھوس کے، اللہ اس گھاس پھوس کو نکالنے کی مجھے توفیق دے، تیرا ذکر، تیرا ایمان، تیری یاد اور تیری یاد کے ذریعے میری چارجنگ بڑھانے کی توفیق دے، میری زندگی کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے، نگیٹو بھی پازیٹیو نظر آئے گا صحابہ کی طرح کہ غزوہ احزاب میں بول دیے یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو اب اللہ کی وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے، اللہ کی مدد تک جانا پڑتا ہے، ہم چلتے چلتے اللہ کی مدد تک آ چکے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد آ جائے گی تو ہمارے ساتھ بھی آئے گی، ہماری نماز تو سدھر جائے، قربانی تو سدھر جائے، زکوٰۃ فطرہ صدقہ تو سدھر جائے، گھر میں بیوی بچے کے حالات تو سدھر جائیں، پڑوسی سے تعلقات تو سدھر جائیں، ہمارا زندگی کے صحیح نعم اور اصول اور مقصد پر تو ہم آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہوا ہے ہمارے سارے کام بنانے کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید حلیم۔